اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ جب پولیس والوں نے پرال میں آگ لگائی، میں مکان کے بیرونی دروازے سے صرف 25-30 گز کی دوری پر تھا۔ پولیس والے بہت غصے میں تھے اور آپ لوگوں کو غائبانہ گالیاں دے رہے تھے۔ ان کا غصہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ آپ کی فائرنگ سے ان کا ایک سب انسپیکٹر ہلاک اور 2 کانسٹیبل زخمی ہو چکے تھے۔ وہ اندر گھستے ہوئے بھی ڈرتے تھے کیونکہ اندر سے مسلسل فائر ہو رہا تھا۔ آگ لگنے کے بعد جب میں نے اندر سے ماسی عائشہ کی چیخیں سنی اور پھر ایک دم خاموشی ہو گئی تو میں سمجھ گیا کہ آپ سخت مصیبت میں ہیں۔ میرے پاس بھرے ہوئے پسٹل کے علاوہ ٹارچ بھی موجود تھی۔ میں نے ٹارچ ہاتھ میں لی اور تیزی سے اندر گھس گیا۔ اگر کسی پولیس والے نے مجھے دیکھا بھی ہوگا تو یہی سمجھا ہوگا کہ میں ان کا ساتھی ہوں اور کوئی تمغہ شمغہ لینے کے چکر میں اندر گھس گیا ہوں۔ اندر گھستے ہی میں نے ٹارچ روشن کر لی تھی، لہٰذا آپ فوراً میری نگاہ میں آ گئے۔ صفدر خاموش ہوا تو میرے بولنے کی باری آ گئی۔ میری طرح صفدر بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اسے تمام واقعات تفصیل سے بتاؤں جو پچھلے چند ماہ میں پیش آئے تھے۔ میں خود بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ ایک ایک زخم، ایک ایک داغ اپنے یار کو دکھانا چاہتا تھا۔ دنیا میں کوئی ایک شخص تو ایسا ہونا چاہیے جس سے آدمی دل کی ہر بات کہہ سکے، عام سے عام بات بھی اور خاص سے خاص بھی، اور صفدر میرے لیے وہی شخص تھا۔ لیکن میری کہانی شروع ہونے سے پہلے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہجہان صاحب، آپ کی کتھا سننے کے لیے جہاں اتنا صبر کیا ہے، تھوڑا سا اور صحیح۔ پہلے میں آپ سب کو ناشتہ کراؤں گا، اس کے بعد گرما گرم چائے کا دور چلے گا اور چائے کی میز پر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑیں گے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کسی سگڑ خانہ دار عورت کی طرح باورچی خانے میں گھس گیا۔ مغربی اسٹائل میں وہ یہاں اپنا سارا کام کاج خود ہی کرتا تھا۔ باورچی خانے میں کھانا پکانے کے تمام لوازمات موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا فریج بھی موجود تھا۔ صفدر نے فریج میں سے نصف درجن انڈے نکالے اور پیاز وغیرہ کاٹ کر بڑی پھرتی سے انڈوں کو پھینٹ لیا۔ فریج میں ہی گندھا ہوا آٹا بھی موجود تھا۔ اس نے کھڑے چولہے پر توا رکھا اور ٹھپا ٹھپ پراٹھے پکانے شروع کر دیے۔ میں نے اس کا ہاتھ بٹانا چاہا تو اس نے میری کوشش ناکام بنا دی اور بڑی تیزی سے اس نے 4 کنگ سائز پراٹھے اتار لیے۔ پھر فرائنگ پین میں دیسی گھی کڑکڑا کر وہ آملیٹ بنانے لگا۔ اسے کام کرتے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک جنگجو شخص ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا ہے اور خطرناک ترین ہتھیاروں کی حیثیت اس کے نزدیک کھلونوں سے زیادہ نہیں۔ مجھے اس کی اداؤں پر بے ساختہ پیار آ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک عرصے بعد ملے تھے اور اسے دیکھنے کے لیے میری آنکھیں دن رات ترسی تھیں۔ 5-10 منٹ کے اندر ہم دونوں نے ایک بڑی تپائی پر ناشتہ چن دیا۔ یہ پنجابی لوگوں کا خالص ناشتہ تھا۔ انڈوں کا آملیٹ، گرما گرم پراٹھے، لسوڑے کا اچار اور ساتھ میں دہی کی میٹھی لسی سے لبالب بھرے ہوئے 2 جگ۔ ان لوازمات کا بیشتر ہم کو ہی کھانا پڑا۔ بخشو اور نوابزادی نے ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا۔ وہ دونوں گمسم اور آزردہ سے تھے اور اس آزردگی کی وجہ ماسی عائشہ کا نہ ہونا ہی تھا۔ اس سلسلے میں پریشان تو ہم بھی تھے، لیکن ظاہر ہے جس کا تعلق جتنا ہوتا ہے پریشانی بھی اتنی ہوتی ہے۔ نوابزادی خاموش تھی۔ اس کے تصور میں جیسے ابھی تک میرے ہاتھوں ہلاک ہونے والے کانسٹیبل کی لاش پھڑک رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہوتے 9 بج چکے تھے۔ 9 بجے تک میڈیکل اسٹور وغیرہ کھل جاتے ہیں۔ صفدر بازار گیا اور بہت سی دوائیں اور بینڈیج وغیرہ لے آیا۔ ہم نے بڑی احتیاط سے بخشو کے زخموں کو صاف کیا۔ 1-2 زخموں پر میں نے اپنے ہاتھ سے ٹانکے لگائے۔ قوی ہیکل بخشو درد سے کرہا رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ ابھی کسی زخمی درندے کی طرح بھڑک اٹھے گا۔ نوابزادی شاہین اسے مسلسل پچکار رہی تھی۔ زخموں کی بینڈیج کے بعد بخشو کو درد کش اور اینٹی بائیوٹک ادویات کھلائی گئیں اور وہ قریبی کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نوابزادی شاہین بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ صفدر نے میرے اور اپنے لیے الائچی والی چائے تیار کی اور ہم گھر کی بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ صفدر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے جناب کہ ہماری ہونے والی بھابھی صاحبہ کے کیا حال ہیں؟ بھابھی سے مراد صفدر کی غزالہ سے تھی۔ صفدر کا یہ سوال میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ جب صفدر لاپتہ ہوا تھا میرے اور غزالہ کے درمیان کھینچا تانی جاری تھی۔ غزالہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں مری لے گئی تھی اور صفدر نے بمشکل مجھے تلاش کیا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتا رہتا کہ میں غزالہ کی قدر کروں اور اس کے ساتھ بے رخی برتنا چھوڑ دوں، لیکن اب حالات کیا سے کیا ہو چکے تھے۔ غزالہ شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر سے چپقلش کے بعد بڑی مصیبت میں تھی۔ کیا بات ہے شاہجہان صاحب، ڈاکٹر غزالہ خیریت سے تو ہے نا؟ صفدر نے میرے تاثرات دیکھ کر کہا، ہاں خیریت سے ہے۔ میں اپنی رودات سناتا ہوں، اس میں حسب موقع اس کا بھی ذکر آ جائے گا۔ جی جی کہیے، میں ہمتن گوش ہوں۔ میں نے اس لمحے سے کہانی شروع کی جب میں، صفدر اور زری گل کو ٹرک کے پاس
गुरुद्वारे के खंडर में छोड़कर बाबू लियाकत को तलाश करने निकला था। मैं फरीदकोट पहुंचा था और हालात के शिकंजे में यूं फंसा था कि 7-8 दिन वापस न लौट सका था, और जब लौटा था तो ट्रक वहां मौजूद नहीं था। बाद-ए-अज़ा मुझे पता चला था कि ट्रक को इशरत फार्म पर पहुंचाया गया है, लेकिन जब हम मारधाड़ के बाद इशरत फार्म यानी गंडारापुर पहुंचे तो वहां भी ट्रक नाम की कोई शय मौजूद नहीं थी। हमें सिर्फ एक मुलाजमा लड़की छीमू चारपाई से बंधी हुई मिली थी, जिसकी इज्जत को किसी इंसान नुमा कुत्ते ने भंबोड़ा था और उसे बेहोश करके भाग गया था। हालात के तेज रौधारे ने हमें इशरत फार्म से बहाया तो राजस्थान में महाराज रतन सिंह की स्टेट में ला फेंका था। तांदल स्टेट में शेख आसिम भी यहाँ मौजूद हुआ और मैं मकामी फोर्स के हाथों फांसी पाते पाते बचा था। बाद-ए-अज़ा में एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच गया था। पाकिस्तान में मुश्तबा कंवर और मिस्टर जी क्लार्क वगैरह से मुलाकात का तफसीली अहवाल भी मैंने सफदर के सामने बयान किया। इसी रुदात में इस वाक़े का जिक्र भी आ गया जो मेरे सीने पर एक अनमिट और हर दम सुलगने वाला दाग छोड़ गया था। मेरी मुराद गजाला की शादी वाले वाक़े से है। सफदर सख्ते के आलम में सब कुछ सुनता रहा। मैंने सफदर को उन खूनी किरदारों से भी आगाह किया जो पिछले चंद माह में मेरे शब रोज को तहबाला करते रहे थे। शैतान इब्ने शैतान शंकर शिकरा, उल्लू की पट्टी सरोज, औरतों का शिकारी ईसा जान, यारों का यार लश्कर खान और अजूबा रोजगार साईं आली उस फहरिस्त में शामिल थे। उसके बाद मैंने सफदर को अपनी जिंदगी के अहम तरीन राज से आगाह किया। मैंने उसे बताया कि अपने एक पुराने दुश्मन शेख आसिम से मेरी मुलाकात बड़ी संगीन साबित हुई। उस शख्स ने मेरे सीने में एक मोहलिक डिवाइस रख छोड़ा है। मैंने उस डिवाइस की मोशगाफियां बयान की तो सफदर अंगुश्ते बदा रह गया। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि मेरी जिंदगी और मौत के दरमियान एक रिमोट कंट्रोल का हल्का सा इशारा हायल है। उस डिवाइस के हवाले से उन सनसनीखेज वाकयात का जिक्र भी आया जो मेरे और गजाला के साथ श्रीलंका में पेश आए थे। श्रीलंका में शिकारियों की गैर कानूनी सरगर्मियों से बात शुरू होकर तांगूरे और क्रॉस कंट्री रेस तक पहुंची और फिर इख्तिताम पजीर हो गई। मैंने अपनी ये कहानी करीबन 3 घंटे में मुकम्मल की थी। इसके बाद करीबन 1 घंटा मुझे सफदर के मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने पड़े। इस लर्जा खिजरुदाद में खोकर सफदर दोपहर का खाना भी तैयार करना भूल गया था। करीबन 2 बजे वो बाजार गया और किसी मुस्लिम होटल से पका पकाया खाना ले आया। इस खाने में छोटे गोश्त का कुरमा, माश की दाल और तनूरी रोटियां थी। मेरी कहानी उसकी कहानी से कहीं ज्यादा असरअंगेज थी। इस कहानी में 3 वाकयात ने सफदर को सबसे ज्यादा मुतासर किया। पहला वाकया गजाला की शादी का था, दूसरा वाकया शंकर शिकरा से टकराव का और तीसरा वाकया मेरे सीने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तनसीब का था। खास तौर पर गजाला की शादी वाले वाकये ने सफदर को बेहद गमजदा किया था। वो इस सिलसिले में मुझसे दर्जनों सवाल पूछ चुका था। मैं खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था और चाहता था कि सफदर को मुतमईन और खुशखुरम नजर आऊं। मैंने सफदर को यह बावर कराने की भरपूर कोशिश की कि मैं गजाला की जुदाई का सदमा झेल चुका हूं और अब नए सिरे से जिंदगी में दिलचस्पी ले रहा हूं। सफदर पर मेरी इस कोशिश का क्या असर हुआ मैं नहीं जानता। ताहम अगले रोज दोपहर तक उसकी सोगवारी और अफसरदगी किसी हद तक कम जरूर हो गई। मैं और सफदर बरामदे में बैठे अखबार देख रहे थे जो अभी अभी हमें मिला था। इस अखबार में कल रात होने वाले हंगामे की खबर शहसुर्खियों में मौजूद थी। मुख्तलिफ खबरों का खुलासा ये था कि कल रात पुलिस ने जगरगा के नवा से एक मुश्तबा तांगाबान को गिरफ्तार किया है। इस तांगाबान ने थाने पहुंचकर ये इंकशाफ किया कि जगरगा के नवा में 3 अफराद को कत्ल और कई अफराद को जख्मी करने वाला अजीबुल खलकत कातिल बड़ी नहर के किनारे एक बाग में रिहाइश रखता है। इलाका एसपी ने पुलिस की जमीयत के साथ मस्कूरा बाग पर रेड किया। यहाँ छुपे हुए मुल्जिमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस 2 तरफा फायरिंग में एक मुल्जिम और एक फरबा अंदाम सब इंस्पेक्टर हलाक हो गए। चंद अफराद जख्मी हुए जिनमें कातिल बख्शू की वालदा मासी आयशा भी शामिल थी। अजीबुल खलकत कातिल भी इस पनाहगाह में मौजूद था। उसके अलावा खूबरू लड़की भी थी जिसकी अभी शनाख्त नहीं हो सकी। मुल्जिम बख्शू की वालदा को जख्मी पुलिस एहलकारों के हमरा अस्पताल रवाना कर दिया गया। बाद-ए-अज़ा पुलिस की दूसरी गाड़ी बख्शू और खूबरू लड़की को लेकर शाहपुर थाने रवाना हुई, लेकिन रास्ते में ही 8 के करीब मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और शदीद फायरिंग के बाद दोनों मुल्जिमान को छुड़ा लिया। इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकार कांस्टेबल मजीद और कांस्टेबल बद्री प्रसाद हलाक हो गए। मुल्जिमान पुलिस की गाड़ी भी ले गए, ताहम गाड़ी उन्होंने कुछ आगे जाकर छोड़ दी और फरार के लिए दूसरी गाड़ी इस्तेमाल की। मुल्जिमान की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। ये बड़ी धुआंधार खबर थी।
حسب عادت پولیس والوں نے اس واقعے کے حوالے سے بھی کئی جھوٹ بولے تھے. ان میں سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ بخشو اور اس کی ساتھی لڑکی کو پولیس پارٹی سے چھڑوانے کے لیے 8 افراد نے حملہ کیا. یعنی مجھے اور صفدر کو 4 افراد شمار کیا گیا تھا. شاید اسی کو 1 کے 4 نظر آنا کہتے ہیں. اس خبر میں ایک بڑے خاصے کی چیز بھی موجود تھی اور اس چیز نے خبر کو بے حد سنسنی خیز بنا دیا تھا. یہ عجیب الخلقت بخشو کی تصویر تھی. اس کے ہاتھوں میں الٹی ہتکڑی لگی ہوئی تھی اور وہ مسلح و حیرت زدہ پولیس اہلکاروں کے نرغے میں نظر آ رہا تھا. تصویر رات کے اندھیرے میں فلیش گن کے ذریعے کھینچی گئی تھی اور زیادہ صاف نہیں تھی. بہرحال جتنی بھی نظر آ رہی تھی حیران کن تھی. ابھی میں اور صفدر اس خبر کے مندرجات ہی پڑھ رہے تھے کہ اندرونی کمرے سے ہوں ہوں کی عجیب سی آواز بلند ہونے لگی. ہم چونک گئے. یہ بخشو کی آواز تھی. یوں لگا جیسے وہ رو رہا ہے. شاہین اس کے پاس ہی تھی. میرا خیال تھا کہ وہ اسے سنبھال لے گی، لیکن بخشو کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور پھر وہ نامانوس آواز میں چیخنے چلانے لگا. یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی. یہ مکان گنجان آبادی میں تھا. کمرے کے اندر بند ہونے کے باوجود بخشو کی آواز پڑوسوں کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی. میں اور صفدر اخبار چھوڑ کر اندر گئے. بخشو فرش پر کسی بچے کی طرح پچھاڑے کھا رہا تھا. شاہین اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کوشش میں اس کا دوپٹہ اتر گیا تھا اور ریشمی بال بکھر گئے تھے اور رنگ سرخ ہو گیا تھا. ہم تینوں نے بمشکل مل کر بخشو کو قابو کیا. نواب زادی شاہین نے بتایا کہ بخشو اپنی ماں کے لیے رو رہا ہے. وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے. میں نے دیکھا وہ خوفناک شخص سچ مچ بلک رہا تھا. کسی معصوم بچے کی طرح اس کے کھردرے رخساروں پر آنسو لڑکتے چلے آ رہے تھے. ماں اور بیٹے کی یہ محبت انوکھی بھی تھی اور ناقابل فراموش بھی. ان لمحات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ روتا بلکتا شخص 3 افراد کا خون کر چکا ہے. ہمارے سمجھانے بجھانے اور پچکارنے سے بخشو چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے سینے میں کھلچل سی مچی رہی. وہ کئی دن کی جدائی کے بعد کل رات اپنی ماں سے ملا تھا اور ماں اب پھر اس سے جدا ہو گئی تھی. میرا دل یہ سوچ کر لرز گیا کہ کہیں یہ جدائی دائمی نہ ہو. کچھ دیر بعد جب بخشو رو ہو کر سو گیا تو ہم تینوں نے مشورہ کیا. ماسی عائشہ کا پتہ لگنا ضروری تھا. اگر وہ زندہ بچ گئی تھی تو یقیناً کسی اسپتال میں تھی. اسپتال میں پولیس کا پہرا ہونا ضروری تھا. بہرحال اسپتال اور تھانے میں بہت فرق ہوتا ہے. اسپتال سے کسی شخص کو پولیس کی حراست سے نکالنا خاصا آسان ہوتا ہے. ممکن تھا کہ ہم بھی ماسی کے لیے کچھ کر سکتے، اور کچھ نہ کر سکتے تو کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے. اگلے روز صبح سویرے میں اور صفدر ماسی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. ہمیں اس بات کا خطرہ ہرگز نہیں تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے. پرسوں رات جو کارروائی ہوئی تھی اس میں ہمارے حلیے بالکل پوشیدہ رہے تھے. صرف 2 پولیس اہلکاروں نے ہمیں دیکھا تھا اور دونوں ہی ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے. ہم نے کوارٹر کو باہر سے تالا لگایا اور نواب زادی شاہین کو ہدایت کی کہ وہ بخشو کے ساتھ اندرونی کمرے میں رہے اور کسی ٹیلی فون کال کا جواب نہ دے. صفدر نے نیلی ہلمین کار کی ڈرائیونگ نشست سنبھال لی اور میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا. بڑا ازلا موسم تھا. دھوپ کی تمازت گوارا تھی. صفدر نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی جبکہ میں نے اس کی الماری سے ایک سیاہ پتلون اور بادامی بشرٹ نکال کر پہن لی تھی. رات کی پرسکون نیند کے بعد موڈ ہلکا پھلکا تھا. صفدر بھی قدرے بہتر نظر آ رہا تھا. بہت عرصے بعد ہم دونوں اکٹھے ہوئے تھے. دل میں ایک عجیب سی ترنگ جاگی ہوئی تھی. ایک بار پھر کچھ کر گزرنے کو دل چاہ رہا تھا. ایک بار پھر رگو پے میں ہنگامہ طلب توانائی دوڑنے لگی تھی. کسی نے سچ کہا ہے، 1 اور 2 11. 1 اور 1 11. آج پھر بہت عرصے بعد میں خود کو 11 محسوس کر رہا تھا. پچھلے کئی ماہ سے مشتبہ کور اور مسٹر جی کلارک ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں گمشدہ صندوق تلاش کرنے میں ان کی مدد کروں، لیکن میں اس کام کے لیے اپنے اندر کوئی تحریک ہی محسوس نہیں کر رہا تھا. کسی طرح کا جوش و خروش نہیں تھا. اب صفدر کا ساتھ ملا تھا تو ایک بار پھر بڑے سے بڑا مارکا مجھے اپنے سامنے ہیش نظر آنے لگا تھا. صفدر کی صبح ہل مین کی کار حیدرآباد کی بارونق سڑکوں پر دوڑتی رہی. گاڑی کے ڈیک پر ایک گانا بج رہا تھا. آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے. یہ گانا حسب حال تھا. راستے میں ایک جگہ موٹی توند والے سیٹ ہندو سیٹ کی امپالا کار سے ہماری کار کا بمپر ٹکرا گیا. ہندو سیٹ اور اس کا نوجوان ملازم آگ بگولا ہونے لگے اور ہاتھ نچا نچا کر ہمیں بھی آگ بگولا کرنے کی کوشش کرنے لگے. کچلی تو ہمارے ہاتھوں میں بہت ہو رہی تھی اور جی چاہ رہا تھا کہ کسی سے مارا ماری کا موقع ملے، لیکن یہ بیچارہ سیٹ اور اس کا ملازم ہمارے معیار کے نہیں تھے. ایک گھوسے کی بھی مار نہیں تھے. لہٰذا ہم نے ان کی بد کلامی کو مسکراتے ہوئے برداشت کیا اور گاڑی نکال کر آگے لے گئے. اس بات کا قوی امکان تھا کہ زخمی ماسی عائشہ کو حیدرآباد ہی کے اسپتال میں لایا گیا ہوگا. حیدرآباد شہر میں کم و بیش 30 بڑے اسپتال موجود تھے.
ان میں سے چند کو چھوڑ کر باقی سب سرکاری تھے۔ ہم نے صرف اہم اسپتالوں کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں 3-4 اسپتال ایسے بھی تھے جن میں برن یونٹ موجود تھے۔ ماسی عائشہ چونکہ آگ میں جھلس گئی تھی، لہٰذا امکان تھا کہ وہ کسی ایسے اسپتال میں پہنچائی گئی ہوگی جہاں برن یونٹ موجود ہو۔ ہم نے ترتیب وار ایک اسپتال میں جانا اور وہاں کی ایمرجنسی وارڈز میں جھانکنا شروع کیا۔ جس چوتھے اسپتال میں ہم گئے وہ پرائیویٹ تھا۔ یہاں بھی ایک جدید برن یونٹ موجود تھا۔ ICU کے علاوہ زنانہ اور مردانہ وارڈز موجود تھے۔ یہ دونوں وارڈز آمنے سامنے تھے۔ ہم زنانہ وارڈز میں جھانکنے کے بعد باہر نکل رہے تھے جب اتفاقاً میری نگاہ مردانہ وارڈ میں چلی گئی۔ میں حضرت گرو جی کے ایک چیلے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ نیم اریاں حالت میں بستر پر پڑا تھا۔ جسم کی بیشتر کھال جل چکی تھی۔ اسے گلوکوز وغیرہ لگا ہوا تھا۔ بستر کے گرد 3-4 افراد موجود تھے۔ ان میں سے ایک موٹے مستنڈے چیلے کے ساتھ میری نگاہیں چار ہوئیں اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں صفدر کے ساتھ فوراً برآمدے کی طرف نکل گیا، لیکن میری چھٹی حس خطرے کی بو سونگھ چکی تھی۔ حضرت گرو کے چیلے نے مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ اب وہ نچلا نہیں بیٹھے گا۔ صورتحال نے غیر متوقع طور پر یہ کروٹ لی تھی۔ ہم ماسی کو ڈھونڈ رہے تھے اور واسطہ پڑ گیا تھا حضرت گرو کے چیلوں سے، جو صرف 2 روز پہلے میرے ہاتھوں شدید زخم اٹھا چکے تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، اسپتال کے برن یونٹ میں موجود چیلا میرے ہی ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ وہ اس ڈائنامائٹ کا شکار ہوا تھا جو میں نے مینار نما عمارت کی سیڑھیوں میں چلایا تھا۔ بہرحال اسپتال کے مین دروازے سے نکلتے ہوئے میں نے صفدر کو بتا دیا کہ کچھ بچھڑے ہوئے دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے اور ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہے۔ جو ہی ہم اسپتال کی زمین دوز پارکنگ لاٹ میں پہنچے، ایک شخص تیزی سے ہماری طرف بڑھا۔ وہ شلوار قمیض میں تھا۔ میں نے دور سے ہی اس کے سیاہی مائل چہرے پر زلزلے کے آثار دیکھ لیے۔ وہ کاروں کی قطار میں سے گزر کر تیر کی طرح میری طرف آیا اور گریبان پکڑ لیا۔ تم حضرت گرو جی کے قاتل ہو، وہ چیخ کر بولا اور وحشیانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چاقو تھا۔ میں ذرا سی بھی غفلت کرتا تو وہ یہ چاقو میرے پہلو میں گھسا دیتا۔ میں نے اس کا یہ وار کلائی پر روکا اور سر سے ٹکر مائکرو سے دور ہٹا دیا۔ وہ سیدھا صفدر کی باہوں میں آیا۔ صفدر نے بازو میں روڑ کر اس سے چاقو چھینا اور پلک جھپکتے مجھے سر سے اوپر اٹھا لیا۔ یہ تکنیک اور طاقت کا خوبصورت مظاہرہ تھا۔ حملہ آور ایک لمحے کے لیے مجھے صفدر کے ہاتھوں پر مچلتا نظر آیا اور پھر ایک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر گرا اور اسے دھماکے سے توڑتا ہوا اندر نشستوں پر جا گرا۔ اسی دوران میں ہل مین کے دونوں اگلے دروازے کھول چکا تھا۔ صفدر نے بے حد پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ہل مین کے پہیے چکنے فرش پر چرچرائے اور وہ لہراتی ہوئی داخلی پھاٹک کی طرف بڑھی۔ یہی وقت تھا جب پارکنگ لاٹ میں ریوالور یا پسٹل کا فائر ہوا۔ پھر میں نے ایک ٹرک نما لوڈر کو حرکت میں آتے دیکھا۔ ایسے لوڈر عموماً پاکستان میں بھی دیکھے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کا انتظام کرنے والی فرمیں شامیانوں اور کرسیوں وغیرہ کی نقل و حرکت کے لیے ایسے ہی چھوٹے ٹرک استعمال کرتی ہیں۔ جو ہی ہم بیرونی دروازے سے نکلے، لوڈر نے بھی ٹرن لیا اور چنگھاڑتا ہوا میری طرف بڑھا۔ ٹوکن لینے والا ہاتھ نچاتا رہ گیا اور دونوں گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر آ گئیں۔ یہ چھاونی کا شمالی علاقہ تھا۔ سڑکیں کشادہ اور ٹریفک کم تھا۔ لوڈر ڈرائیور جیسے نیم پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بھاری بھرکم لوڈر کو یوں چلا رہا تھا جیسے وہ چھوٹی سی ریس کار ہو۔ لوڈر لہراتا اور دندناتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ صفدر نے بھی کار کا ایکسیلیٹر پورا دبا دیا تھا، لیکن کار چونکہ پرانی تھی اس لیے 50-60 سے زیادہ اسپیڈ نہیں پکڑ سکتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ چند ہی سیکنڈ میں لوڈر ہمارے سر پر پہنچ جائے گا اور پھر کچلتا ہوا نکل جائے گا۔ میرے کانوں میں وہ فقرہ گونج رہا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حملہ آور کی زبان سے سنا تھا۔ اس نے مجھے حضرت گرو کا قاتل قرار دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ حضرت گرو جہاد زندگانی میں سرخرو ہو چکا ہے۔ 2 دن پیشتر وہ اپنے عشرت قدے میں میرے ہاتھوں شدید زخمی ہوا تھا۔ میں نے اس کا سر متعدد بار فرش سے ٹکرایا تھا اور اس کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا تھا۔ بعد میں جتنی دیر اس کمرے میں رہا تھا، حضرت گرو کو ہوش نہیں آیا تھا۔ حضرت گرو کے چیلے جس جنونی انداز میں ہم پر حملہ آور ہوئے تھے، اس سے یہی اشارہ ملتا تھا کہ حضرت گرو اپنے پاپوں کی گٹری باندھ کر دار فانی سے کوچ کر چکا ہے۔ صفدر، نیچے لیٹ جاؤ، میں نے چیخ کر کہا اور خود بھی نشست اور ڈیش بورڈ کے درمیانی خلا میں گر گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ لوڈر کی کھڑکی سے ایک ماؤزر بردار ہاتھ باہر نکال رہا ہے۔ توقع کے عین مطابق چند لمحے بعد اوپر تلے 2 فائر ہوئے۔ دوسرا فائر کار کی پچھلی سکرین میں لگا اور وہاں روشن دان کھل گیا۔ شیشے کی کرچیاں اڑ کر میرے چہرے تک پہنچی تھیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ لوڈر والے کار کا ٹائر برسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے،
جوش کی زیادتی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اگر محاورے کی زبان میں بات کی جاتی تو لوڈر والے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ہمیں پتھر مار رہے تھے۔ وہ یہ فراموش کیے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس بھی اسلحہ ہو سکتا ہے۔ وہ ہماری کار کا ٹائر برسٹ کرنے کی کوشش کر سکتے تھے تو ہم بھی جوابی کوشش کر سکتے تھے۔ کار کا ٹائر برسٹ ہو بھی جاتا تو صفدر اسے سنبھال کر روک لیتا، مگر بھاری بھرکم لوڈر کا ٹائر برسٹ ہوتا تو اسے سنبھالنا مشکل تھا۔ وہ حد رفتار سے چلا آ رہا تھا اور اونچی نیچی سڑک پر بری طرح ہچکولے بھی کھا رہا تھا۔ جب ہم پر 3-4 فائر ہو چکے تو میں نے بھی وہ 7mm رائفل نکال لی جو کار کی نشست کے نیچے بالکل تیار حالت میں پڑی تھی۔ ٹرک نما لوڈر کسی بدمست درندے کی طرح چنگھاڑتا ہوا عین ہمارے سر پر پہنچ چکا تھا۔ دونوں گاڑیوں میں بمشکل 15 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ صفدر غلطی سے بھی بریک لگاتا تو دونوں گاڑیوں میں خوفناک تصادم ہو جاتا۔ میں نے 7mm سے پہلی گولی وارننگ کے طور پر چلائی۔ حضرت گرو کے ان خیرخواہوں سے کھلی جنگ کے باوجود میں نہیں چاہتا تھا کہ لوڈر کسی سنگین حادثے کا شکار ہو، مگر جیسا کہ میں نے کہا وہ لوگ فرط غضب میں سد بد کھو چکے تھے۔ نصیحت پکڑنے کے بجائے انہوں نے اوپر تلے 2-3 فائر اور کر دیے۔ اب انہیں موقع دینا اپنی عافیت خطرے میں ڈالنا تھا۔ میں نے رائفل والا ہاتھ کھڑکی سے نکالا اور نشانہ لے کر 2 فائر کیے۔ ایک گولی نے لوڈر کا اگلا ٹائر دھماکے سے برسٹ کر دیا۔ قریباً 60 میل کی رفتار سے دوڑتا ہوا ٹرک بری طرح لہرایا، پھر اپنے ایک پہلو پر جھک گیا۔ میں نے اس کے داہنی جانب کے پہیوں کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا۔ اس کے بعد کا منظر عین کسی مغربی فلم کا سین تھا۔ ایک مہیب گڑگڑاہٹ کے ساتھ لوڈر الٹ گیا۔ اس کا بایاں پہلو سڑک سے ٹکرایا اور دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ دن کی روشنی کے باوجود فضا میں چنگاریاں سی اڑتی نظر آئیں۔ میں نے دیکھا لوڈر کے عقبی حصے سے 2 بڑی بڑی ویٹ تھریشرز لڑکیں اور گرد و غبار میں قلع بازیاں کھا گئیں۔ یہ مشینیں غالباً جگرگاں لے جائی جا رہی تھیں۔ 40-50 گز سڑک پر گھسٹنے کے بعد لوڈر کی چھت نیچے اور پہیے آسمان کی طرف ہو گئے۔ وہ کنارے کے درختوں سے ٹکرانے کے بعد رک گیا۔ ہم اپنی انتہائی رفتار سے سیدھے نکلتے چلے جا رہے تھے۔ جائے حادثہ سے قریباً 1 فرلانگ دور آنے کے بعد میں نے ایک سرخ شیورلیٹ دیکھی۔ وہ گرد و غبار کے دبیس بادل میں سے نکل کر تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں میرا یہ اندیشہ درست ثابت ہو گیا کہ یہ کار بھی ہمارے تعاقب میں ہے اور اسپتال سے ہی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ اس دوران میں ہماری کار کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کار کے پچھلے داہنے پہیے میں ہوا تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ایک چند سیکنڈ کے اندر ٹائر فلیٹ ہو گیا اور کار لہراتی ہوئی کچے میں اتر گئی۔ 2 طرفہ فائرنگ میں کوئی چھرا ہماری کار کے ٹائر میں بھی جا گھسا تھا۔ ایک کار پیچھے آ رہی ہے، میں نے صفدر کو خبردار کیا۔ ملاقات کر لیتے ہیں اس سے بھی، صفدر نے زندہ دلی سے جواب دیا۔ ہماری کار ہچکولے کھاتی، اچھلتی کودتی اور ڈگمگاتی درختوں میں جا رکی۔ اس کی چال دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے سرپٹ بھاگتی کسی دیہاتی دوشیزہ کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا ہو۔ ہم دونوں نے کار سے اتر کر پھرتی کے ساتھ پوزیشن لی اور اس لوفر کار کے استقبال کے لیے تیار ہو گئے جو ہماری نازک اندام ہل مین کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی۔ میرے ہاتھ میں 7mm اور صفدر کے ہاتھ میں طاقتور کولر پسٹل تھا۔ سرخ شیورلیٹ نے تیزی سے ٹرن لیا اور ہماری کار سے 50-60 گز کے فاصلے پر رک گئی۔ پھر کار کے دروازے کھلے اور اس میں موجود افراد تیزی سے درختوں میں تتر بتر ہو گئے۔ میں نے 7mm سے 2 گولیاں چلائیں۔ ایک گولی کا نشانہ بے جان چیز تھی اور دوسری کا جاندار چیز۔ بہرطور دونوں نشانے ایک جیسے اہم تھے۔ پہلی گولی نے شیورلیٹ کا ٹائر پنکچر کیا اور دوسری نے ایک شیورلیٹ سوار کا، یعنی اس کی ٹانگ نشانہ بنی اور وہ تڑپ کر کار کی اوٹ میں گر گیا۔ اس کے فوراً بعد باقاعدہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں طرف سے تڑا تڑ فائرنگ ہونے لگی۔ ہل مین کار کی باڈی گولیوں کی ضربوں سے لرزنے لگی۔ ہم دونوں نے کار کے عقب میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ آڑ بڑی سود مند تھی۔ ہم کار کی کھڑکیوں اور اطراف میں سے ہاتھ نکال کر فائر کر سکتے تھے۔ فائرنگ کی نوعیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے مد مقابل افراد کے پاس کم از کم 3 خودکار رائفلیں اور 1 پسٹل موجود ہے۔ ان کی تعداد بھی ہم سے دگنی تھی، یعنی وہ 4 تھے۔ ہم ذرا بلندی پر تھے، لہٰذا اطراف میں دور تک نظر جا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سڑک پر سفر کرنے والی اکا دکا گاڑیاں جائے واردات سے کافی فاصلے پر رکی ہوئی ہیں۔ یقیناً ان کے ارد گرد متجسس لوگ بھی موجود ہوں گے جو اس اندھا دھند فائرنگ کا سبب جاننے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ ممکن تھا کہ ان میں چند افراد ایسے بھی ہوں جنہوں نے قریباً 2 فرلانگ پیچھے ٹرک نما لوڈر کو الٹتے ہوئے دیکھا ہو اور اب اس پراسرار موبائل فائرنگ کا انجام دیکھنے کے لیے یہاں آ پہنچے ہوں۔ 3-4 منٹ کی دلچسپ شوٹنگ کے بعد اچانک مجھے پیٹرول کی بو محسوس ہوئی۔
میں نے دیکھا میرے اور صفدر کے پاؤں کے نیچے پیٹرول پھیل رہا ہے۔ یہ پیٹرول ہماری ہی ہل مین کار کا تھا۔ پیٹرول کی ٹنکی لیک ہو گئی تھی۔ بلا شبہ یہ دو طرفہ فائرنگ کا نتیجہ تھا۔ صورتحال مخدوش ہو گئی تھی۔ ہمارا کار کی آڑ میں رکنا اب خطرناک تھا۔ صفدر نے بھی پیٹرول دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر تشویش نمودار ہو گئی تھی۔ ایک اور پریشانی بھی ہمیں شروع سے لاحق تھی۔ کار جس درخت تلے رکی تھی اس کی ایک تناور شاخ پر شہد کی مکھیوں کا چھتا نظر آ رہا تھا۔ یہ بڑی مکھی کا چھتا تھا۔ بڑی مکھی عموماً بلندی پر چھتا لگاتی ہے، لیکن اس چھتے کی اونچائی بمشکل 15-16 فٹ تھی۔ فائرنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ مکھیاں بے قرار نظر آ رہی تھیں اور کسی بھی وقت پشتیل ہو کر چھتا چھوڑ سکتی تھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ نقصان ہم ہی کو اٹھانا پڑتا، کیونکہ ہم چھتے سے قریب تر تھے۔ صورتحال کے پیش نظر ہم نے اپنے محفوظ ترین مورچے سے پسپائی اختیار کر لی اور کار کی اوٹ کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے 20-25 گز پیچھے چلے گئے۔ اس مرتبہ شیشم کا جڑ سے اکھڑا ہوا ایک تناور درخت ہمارا مورچہ ٹھہرا۔ ہم نے افقی رخ پر گرے ہوئے تنے کی اوٹ میں پوزیشن لے لی اور جوابی فائرنگ کرنے لگے۔ ہمارے پاس کافی تعداد میں فالتو راؤنڈز موجود تھے۔ جس انداز میں شوٹنگ جاری تھی، ہم قریباً آدھا گھنٹہ مقابلہ جاری رکھ سکتے تھے۔ ان لمحات میں مجھے رہ کر اس بلٹ پروف جیکٹ کا خیال بھی آ رہا تھا جو ہم کوارٹر میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ جو ہی ہم نے کار والا مورچہ خالی کیا، شیورلیٹ میں سے اترنے والے 2 مسلح افراد وہاں قابض ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ جگہ بلندی پر تھی، وہاں سے کی جانے والی فائرنگ زیادہ کارگر تھی۔ ہم تنے کی اوٹ سے سر اٹھاتے ہی فائرنگ کی زد میں آ جاتے، لیکن اس مورچے پر قابض ہونے کا ایک نقصان بھی تھا جو ابھی تک ہمارے حریفوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شاید فرت جوش نے ان کی حصے شائمہ کو بھی کند کر دیا تھا۔ وہ پیٹرول کی بو نہیں سونگھ سکتے تھے، یا پھر اس بو کو انہوں نے اہمیت نہیں دی تھی، حالانکہ یہ بو بہت اہم تھی۔ کار کے نچلے حصے میں لگنے والی کوئی بھی گولی اس کار کو آگ کے الاؤ میں تبدیل کر سکتی تھی۔ صفدر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کیا سوچ رہے ہیں جی؟ فائر مار کر آگ لگا دے کار کو، مر دے حرامیوں کو۔ سوچ لو، انڈیا میں کار ملنا اتنا آسان نہیں، زندگی ملنا بھی تو آسان نہیں ہے۔ وہ حرامی سر پر چڑھے آ رہے ہیں اور میں ابھی 1.5-2 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ 1.5-2 سال کیوں؟ زیادہ کیوں نہیں؟ کم از کم سر پر شادی کا صحرا تو سج جائے نا۔ اور بھی زیادہ نالائقی کروں گا تو 1.5 سال میں ہی انجم ماں بن جائے گی، اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں۔ تم لمبی سوچوں میں پڑ گئے ہو، لیکن جو بات فوراً سوچنے کی ہے وہ تم نے نہیں سوچی۔ کون سی بات؟ اس نے کولر پسٹل سے فائر کرتے ہوئے کہا۔ شہد کے چھتے والی بات۔ گاڑی میں دھماکہ ہو گیا تو مکھیاں طوفان مچا دیں گی۔ تم نے دیکھا ہی ہے کتنا بڑا چھتا ہے، مکھیاں بھڑک گئیں تو ہمیں بھی دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا حل؟ صفدر کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ رائفل کی گولی اس کے سر کو انچوں سے مس کرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ اس کا حل یہ کہ پہلے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈو، پھر کوئی پنگا لینا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم کوئی حل تلاش کرتے، پنگا خود بخود ہی ہو گیا۔ پھک پھک کی خوفناک آوازوں سے صفدر کی ہل مین کار کو آگ لگ گئی۔ یہ بڑا ڈرامائی منظر تھا۔ یوں لگا جیسے کسی نے تیل سے بھرے ہوئے ڈرم پر دستی بم پھینک دیا ہو۔ معلوم نہیں یہ آگ کیسے لگی، کم از کم ہماری گولی سے تو نہیں لگی۔ شاید حملہ آوروں میں موجود افراد میں سے کسی نے سگریٹ کا ٹکڑا یا دیا سلائی پھینک دی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے عقب میں موجود افراد میں سے کسی کی گولی نے کام دکھایا ہو۔ بہرحال آگ بھڑکتے ہی وہی کچھ ہوا جس کا ہمیں اندیشہ تھا۔ ایک تیز گونج جیسی بھنبھناہٹ ابھری اور مکھیوں کا سیاہ بادل فضا میں پھیلتا اور بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اور صفدر ایک ساتھ اٹھ کر بھاگے۔ ہمارا رخ گھنے درختوں کی طرف تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ گھنے درختوں میں پہنچتے ہی ہمیں ایک فیٹ کار نظر آ گئی۔ یہ کار درختوں کا کلاوا کاٹ کر یہاں تک پہنچی تھی اور اس کی نمبر پلیٹ پر بڑے بڑے حروف میں پریس لکھا ہوا تھا۔ 2 درمیانے قد کے افراد جو صورت سے اخبار نویس نظر آتے تھے کار کے قریب موجود تھے۔ یقیناً وہ اس ہنگامے کی ٹو لینے کی کوشش کر رہے تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک لبے سڑک جاری تھا۔ ہمیں اندھا دھند اپنی طرف بھاگتے دیکھ کر دونوں اخبار نویس بری طرح گھبرائے اور واپس گاڑی میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن ہم اس سے پیشتر ہی ان کے سروں پر پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں گھس کر دروازہ بند کرتے، ہم بھی گاڑی میں گھس گئے۔ 2 مکھیاں میری قمیض کی آستین میں گھسی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں اندر ہی مسل دیا۔ ایک مکھی صفدر کے بالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ صفدر نے اسے نوچ کر فرش پر پھینکا۔ میں نے رائفل کے کندے سے جاں بحق کر دیا۔ گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے تھے، ورنہ مشتعل مکھیاں ہمارے ساتھ ساتھ اخبار نویسوں کا بھی حشر نشر کر دیتی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک دبلا پتلا باوردی نوجوان بیٹھا تھا۔ میں نے اسے رائفل سے ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، گاڑی چلاؤ گھامڑ،
وہ جیسے سکتے کی کیفیت سے باہر نکلا اور جلدی جلدی انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مکھیاں ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف پھیل گئی تھیں۔ کچھ کار کی ونڈ اسکرین پر بیٹھی تھیں اور کچھ کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے دور سڑک کی طرف ایک شخص کو سرپٹ بھاگتے دیکھا۔ وہ زہرناک مکھیوں کی زد میں تھا۔ بلا شبہ وہ شیورلیٹ کے سواروں میں سے ایک تھا۔ میں اس کے ہاتھوں میں خود کا رائفل صاف دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً وہ ایک طاقتور رائفل رہی ہوگی۔ خطرناک سے خطرناک درندہ بھی سامنے ہوتا تو یہ رائفل اسے دوسرا سانس نہ لینے دیتی، لیکن یہ چھوٹی سی مکھی اس رائفل کی زد سے باہر تھی۔ یہ ننا منا اڑنے والا کیڑا جو شہد جیسی میٹھی چیز تخلیق کرتا تھا، قدرت نے اس کے اندر زہر جیسی خطرناک شے بھی رکھ چھوڑی تھی۔ میں نے رائفل بردار کو لوٹ پوٹ ہو کر جنتر کی جھاڑیوں میں گرتے دیکھا۔ جھاڑیوں کے پس منظر میں صفدر کی کار سے اٹھنے والے شعلوں کا دھواں صاف نظر آ رہا تھا۔ جلد ہی فیٹ کار اچھلتی کودتی درختوں سے باہر نکلی۔ ایک چھوٹی سی آبی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ کچا راستہ جاتا تھا۔ صفدر کی ہدایت پر ڈرائیور نے کار کو اس راستے پر ڈال دیا۔ دونوں اخبار نویس سہمے سکڑے ایک گوشے میں دبکے ہوئے تھے۔ اینکوں کے پیچھے ان کی سہمی ہوئی آنکھیں ہمارے اسلحے پر جمی تھیں۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ فربا جسم والے اخبار نویس نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں یہاں پریس کانفرنس نہیں کر رہا کہ تم جو سوال پوچھو گے۔ اسلحہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے سوال کرنے کا حق بھی ہمارا ہے۔ صفدر نے میری بات مکمل کی۔ کون ہو تم؟ ہم زبردست ہیں، اور تمہیں پتہ ہی ہے زبردست کا ٹھینگا سر ہوتا ہے۔ ہم دونوں زبردستوں کے سامنے تم تین زیر دستوں کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا جو پوچھا جائے ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ دونوں افراد خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئے۔ کون سے اخبار میں کام کرتے ہو؟ روزنامہ ندائے حق سے تعلق ہے ہمارا۔ یہاں کیسے پہنچے؟ وہ دراصل ہم شاہپور جا رہے تھے، وہاں جگرگا نامی گاؤں میں ایک موت ہو گئی تھی، اس کی کوریج کرنی تھی۔ کس کی موت؟ میں چونکا۔ بڑا مشہور آدمی ہے، حضرت گرو جی، کل راتاں ان کا نہرو اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ 2 دن پہلے جگرگا میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ ہمارے مطلب کی بات تھی یہ، خاص طور پر میرے مطلب کی۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ اسپتال کی پارکنگ میں جو بات میں نے سنی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ حضرت گرو جی واقعی اس چند روزہ حیات سے فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے اخبار نویسوں سے کریت کر چند مزید سوالات پوچھے، جن سے علم ہوا کہ حضرت گرو نہرو اسپتال پہنچنے پر بھی مسلسل بے ہوش رہا تھا اور پھر ختم ہو گیا تھا۔ حضرت گرو کی ناگہانی موت پر علاقے میں سخت اضطراب پایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ اسے بہت برا سمجھتے تھے اور کچھ بہت اچھا۔ بہرحال اسے اعلیٰ افسران تک رسائی حاصل تھی اور وہ علاقے میں ایک دبنگ شخص سمجھا جاتا تھا۔ دونوں اخبار نویس ہمیں جرائم پیشہ افراد سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ وہ جس خبر کی کوریج کے لیے شاہپور جا رہے ہیں، اس خبر کا اہم ترین کردار ان کے ساتھ اس کار میں سفر کر رہا ہے۔ ممکن ہے چند گھنٹوں بعد جب ان اخبار نویسوں حضرات کو پتہ چلتا کہ لوڈر کے حادثے اور کار کے جلنے والے واقعے کا تعلق حضرت گرو کے چیلوں سے ہے تو وہ مزید تفتیش کرتے، اور پھر انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ حضرت گرو کے چیلوں نے لوڈر اور شیورلیٹ میں سوار ہو کر حضرت گرو کے قاتل کا تعاقب کیا تھا۔ اس صورت میں یہ دونوں اخبار نویس سمجھ جاتے کہ ان کے ساتھ کار میں زبردستی لفٹ لینے والے افراد کون تھے۔ بہرحال اس وقت تک یہ دونوں ہماری اصلیت سے بے خبر تھے۔ ان دونوں کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہائی وے پر لوڈر الٹنے کا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد شیورلیٹ کار ہل مین کا تعاقب کرتی نظر آئی اور جنتر کے درختوں میں دونوں گاڑیوں کے سوار ایک دوسرے پر فائرنگ کرنے لگے۔ اس فائرنگ کا سبب جاننے کے لیے ہی دونوں اخبار نویس اپنا راستہ چھوڑ کر درختوں میں پہنچے تھے اور نتیجے کے طور پر ہمارے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ صفدر جلد از جلد موقع واردات سے دور پہنچ جانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے گاڑی کا رخ حیدرآباد کے مضافات کی طرف رکھوایا۔ میں نے فربا اندام اخبار نویس سے پوچھا، تم کیا کرتے ہو اخبار میں؟ آرٹیکل لکھتا ہوں، کبھی کبھی رپورٹنگ بھی کرتا ہوں۔ کچھ ادب سے بھی لگاؤ ہے؟ ہاں، کبھی کبھی خطا لکھتا ہوں۔ گویا شاعر بھی ہو؟ اور اگر شاعر بھی ہو پھر خطوں کے علاوہ بھی کچھ لکھتے ہوگے؟ میں نے اس کے پاس پڑی ضمیم نوٹ بک اٹھا لی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نوٹ بک کا ایک پورشن شاعری کے لیے مخصوص تھا۔ یہ جدید نظمیں تھیں، بندش کے لحاظ سے بھی، مادر پدر آزاد تھیں اور نفس مضمون کے لحاظ سے بھی، یعنی رومانی اعتبار سے کھلی ڈلی نظمیں تھیں، اور ان کے مجموعے پر صرف بالغوں کے لیے لکھا جا سکتا تھا۔ شاعر کا نام یعنی میرے سامنے بیٹھے فربا اندام اخبار نویس کا نام راجندر ناشاد تھا۔ ناشاد صاحب، آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے جو آپ ایسی نظمیں لکھتے ہیں؟ صفدر نے کہا، ایسی نظموں کی تخلیق کا سبب ماں بہن کی غیر موجودگی نہیں بلکہ بیوی کی غیر موجودگی ہوتی ہے۔
नाशाद साहब की उम्र 35 से क्या ही कम होगी। इस उम्र में भी शादी न कर सके फिर तो यही कुछ होगा। मैंने दुबले पतले ड्राइवर से पूछा, क्यों भाई ड्राइवर, ये तुम्हारे साहब शादीशुदा हैं? जी हाँ, 3 बच्चे हैं इनके। फिर तो ये बिल्कुल नाकाबिले माफी नहीं। 3 बच्चों की फिर तो ये बिल्कुल भी काबिले माफी नहीं। 3 बच्चों की मौजूदगी में ऐसी गंदी नज़्म है, तौबा तौबा। सफदर ने कानों को हाथ लगाए।